جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 11 آ گیا، ینبغی للمفتی استشارۃ الفقہاء العابدین فی المسائل الجدیدہ، کہ مفتی کو چاہیے کہ مسائل جدیدہ مشورہ کرے، التی لیس فیہا نص صریح، اس میں نص صریح نہ ہو کتاب کے اندر، سنت میں، نہ ہی فقہ ولا فی الفقہ المتوارث، نہ ہی فقہ متوارث میں۔ والاصل فی ذلک ما رواه سیدنا علی بن ابی طالب قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، جس میں نہ تو کیا ہو کوئی امر پایا جائے نہ نہیں پائی جائے، فما تامرون، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قال شاور الفقہاء العابدین، کہ تم فقہائے عابدین سے مشورہ کرنا، کہ تم فقہائے عابدین سے مشورہ کر لینا اس کے اندر، تو یہ بہتر ہے کہ یہ تمہارے والا تم ذوفی رائے خاصۃ، اور اپنی رائے اس پہ نہ چلنا، خالی خاص اپنی رائے پہ نہ چلنا۔ وخرج الخطیب بسندہ ولفظ، اچھا جی، اخرج الخطیب بسندہ ولفظہ، اور اس کے لفظ کے ہیں اجمعوا لہ العابدین، اچھا جی، اجمعوا لہ العابدین من امتی، تم جمع کرو عابدین کو میری امت میں سے، وجعلوہ شورا بینکم، اور شورا کرو یعنی مشورہ کرو، ولا تخذوہ برائے واحد، اور ایک ہی رائے کے اپنی رائے کے اوپر نہ چلو۔ واخرج دارمی و نبی سلمۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن امر یحدث لیس فی کتاب ولا سنۃ فقال ينظر فیہ العابدون من المؤمنین، کہ دیکھیں اس میں سے مومنوں میں سے جو عابد لوگ ہیں اس کو دیکھیں۔ ولم تزل استشارۃ فی الامور الفقہیہ داب الخلفاء الراشدین والسلف الصالحین، تو مشورہ ہمیشہ سے جو ہے یہ کیا رہی ہے، عادت رہی ہے فقہا کی اور خلفاء الراشدین سلف صالحین کی۔ وقد اخرج دارمی جو فی سننہ جملۃ من آثار فی ذلک حتی وقع الانکار من بعض التابعین، ٹھیک ہے نا، اس یہاں تک انکار واقع ہوئے بعض تابعین سے، علامہ یستبد بالافتاء، جو افتاء میں بڑی جلدی کرتا ہے، وینفرد بدون ان یستشیر غیرہ، اور دوسرے سے مشورہ نہیں کرتا۔ وروی عن ابی حسین قال ان احدهم لا یفتی فی المسألۃ، اچھا جی، کہ تم میں سے کوئی بندہ فتویٰ کے اندر جو ہے نا فتویٰ دیتا ہے مسئلے کے اندر، ولو وردت علی عمر بن الخطاب لجمع اہل بدر، اگر عمر پہ یہ مسئلہ پیش آتا تو وہ اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ 12 آ گیا، یجب تجنب الفتاوی الشاذۃ تخالف جماع الفقہاء الامۃ، کہ واجب ہے بچنا فتاوی شاذہ سے، شاذ فتاوی سے جو جمہور فقہاء امت کی مخالفت کرتے ہیں۔ روی روا عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی، او قال امت محمد علی ضلالۃ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو جمع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ضلالت کے اوپر۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو جدا ہوا تو کیا وہ اکیلا ہی جو ہے نا جنت سے چلا گیا۔ روی انس بن مالک نے قال ان امتی لا تجتمع على ضلالة فاذا رايتم اختلافا عليكم بالسواد الاعظم، تم کو کہنا سواد اعظم کی اتباع کرنا۔ وقد صدرت من بعض الفقهاء تفردات لم ياخذ بها جماهير اهل العلم، تو کہتے ہیں کہ جناب تفردات پیش آئے ہیں جس کو جماہیر علماء نے نہیں لیا، بل وقع میں انکار لیا۔ وَإِنَّ اللُّجُوءَ إِلَىٰ تِلْكَ، لجوء کا مطلب اختیار کرنا، وَإِنَّ اللُّجُوءَ إِلَىٰ تِلْكَ تفردات، اختیار کرنا، طلبا للتيسير طلبا للرخص مما شنع علیہ السلف قدیما و حدیثا، اس کو تمام خلف نے قدیم اور حدیث نے کیا، اس میں سے اس کو برا تصور کیا۔ اور آج کل نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے تفردات اختیار کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پرانے زمانے کے جو وہ تھے ان کے تفردات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی ہاں دیکھو نا فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا۔ مثال کے طور پہ آج کل ایک نام ہے جاوید احمد غامدی، جو ہے یہ ایک بندہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، گمراہیاں پھیلا رہا ہے، تو اب اس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے نا کہ دیکھو غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل لوگ، تو اس کا جو پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، یا غامدی صاحب خود، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اکیلا تو نہیں ہوں، آج سے 600 سال پہلے فلاں نے بھی تو یہ بات کی ہے، 700 سال پہلے فلاں نے بھی تو بات کی ہے، تم مجھے برا بھلا کہتے ہو، وہ جو 700 سال پہلے فلاں نے جو کی تھی تو اس کو کیوں نہیں تم وہ کرتے ہو؟ تو وہ کیا تھے، کسی نے تفردات اٹھاتا ہے مختلف ان کے، اور ان تفردات کو بنیاد بناتے ہوئے نا پھر اپنی مود کرتا ہے، تو بنیادی طور پہ تو کرتا یہ ہے کہ امت کے اندر کیا تشکیک کا ایک مادہ پیدا کر دی، شک پیدا کر دیا جائے لوگ اس کے اندر سے، تو وہ اس کے لیے یہ تفردات جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال الامام الاوزاعی رحمۃ اللہ من اخذ بنوادر العلماء خرج من اسلام، جو کہ کیا لے گا، جو علماء کے نوادرات کو لے گا تو اسلام سے خارج ہے۔ وقال حافظ ذہبی رحمۃ اللہ ومن تتبع رخص المذاہب وزلات المجتہدین، اور مجتہدین کی جو پھسلن جو ان کو پھسلن ہوئی ہے
وقت رکھا دین، اس کا دین کیا ہو جائے کمزور ہے. وقال ضعیف غیر من اخذ بقول المکیین فی المتعۃ، یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ مکین کی جو متع کے بارے میں، والکفین فی التنبیذ والمدنیین فی الغنا والشامین فی عصمت الخلفاء فقد جمع الشرط، اس نے جمع کا شرط. وقضى من اخذ البیور ربویۃ بمن یحتال علیہ، ایسے جو بندہ بیور ربویہ کے اندر کیا کرتا ہے، بمن یحتال علیہ کے ہلا کے لیے، وفی الطلاق و نکاح تحلیل بمن تصدق فی شبہ ذالک، ٹھیک ہے نا. ایسے طلاق یا نکاح تحلیل، ٹھیک ہے نا. وفی طلاق و نکاح تحلیل ان کے جو ہے اس میں سے حلال ہے کہ جو ہے من تصفی ہے، ٹھیک ہے. توسع اختیار کرنے وشی بذالک فقط تعرض علیہ نہ لے، تو کیا کر لیا وہ تو کھولنے کے لیے، یا اس نے کر لیا دین سے نکلنے کے لیے اس نے وسعت اختیار کر لیا. وقال امام احمد بن حنبل لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل الكوفة في النبيذ واهل المدینہ فی السماء واهل مکہ فی المتع کان فاسقا، تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. وقال معمر لو ان رجلا اخذ بقول اهل المدینہ فی السماء یعنی الغنا وفی اتیان النساء فی ادبارهن، اور عورتوں کی دبر میں آنا، وبقول اهل مکہ فی المتع والصرف وبقول اهل الكوفة فی المسکر کان اشر عباد اللہ تعالیٰ، تو ایسا بندہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے جو ہے نا جو ہے نا شر والا ہوگا. وقال سلمان تیمی لو اخذت برخصت کل عالم او قال ذلت کل عالم اجتماع فیک الشر کله، تیرے تمام کا تمام شر جمع ہو جائے گا. وقال عبد الرحمن بن مہدی تعالیٰ لو یکون امام فی العلم من اخذ بالشاذ، ایک آدمی امام نہیں بن سکتا علم میں جو شاذ کو لے. ولا امام فی العلم من روان کل احد، ولا یکون امام من حدث بكل ما سمع، کہ ہر وہ چیز جو سن کے بیان کر دے آگے. یہ آج کل یہ جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، آج کل کے بعض خطیب ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جو بات نا عجیب قسم کی جو بات ہوگی نا لوگوں کو بیان کرتے ہیں، سے واہ واہ بڑی ہوتی ہے. اچھا، اور محدثین نے ایک ضابطہ بھی بیان کیا ہے کہ جو ہے نا کسی حدیث کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ حدیث کی ایک ضابطہ یہ بھی ہے درایت کے اعتبار سے. آپ کو پتہ نا ایک وقت درایت، ٹھیک ہے نا، تو درایت کیا ہوتی ہے؟ حدیث کو جو پہچانا جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ جناب بعض دفعہ جو محدثین ہوتے ہیں وہ اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ عقلی تقاضوں کے اعتبار سے بھی. تو ایک انہوں نے یہ بھی وہ کی ہے کہ جس حدیث کو جو حدیث سن کے بڑی ایک عجیب معلوم ہو اور واہ واہ اس کے اوپر بڑی ہو نا، تو اس حدیث کو بھی کیا کرو، ذرا اس کو اچھی طرح چھان بین کرو اس کی، یہ کہ کیسی وہ ہے. اس میں سے بعض خطبہ کی کیا بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے لوگوں کے اندر واہ واہ لینے کے لیے نا، وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جس کے اندر کیا ہو جائے گا. تو اس میں خطبہ کی جو چیزیں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کہ جی جو خطیبوں نے کتابوں میں بھی آ جاتی ہیں یا ویسے آپ نے کیسے سن کے جو ہے وہ آگے جا کے لوگوں کو نا بیان کیا کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اگرچہ لوگوں کے اندر کیا ہو بڑی لوگ واہ واہ کر رہے ہیں ان کی، یا لوگوں میں بڑے مشہور بھی ہو جائیں، ان کی ہر بات نہیں اٹھا کے آگے بندہ بیان کر دیتا. اس میں سے سب سے اس میں بہترین جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، مفتقی عثمانی صاحب کو جو ہے نا ضرور دیکھ لیا کریں. اگر بیان ہی کرنا ہے یا کوئی ایسی بات کرنی ہے تو حضرت کی جو ہے خود جو ہے نا اس میں سے وہ دیکھ لیا کریں، کیونکہ حضرت جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر حضرت مفتقی صاحب کو جو ہے وہ پڑھ کے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا، باقی نہیں کسی جگہ کہ جو سنا بس خطبے میں لکھا ہوا ہے، بس جا کے تقریر کے اندر لکھا ہوا تھا کسی جگہ پہ بس وہ بیان نہ کرتے، ایسے نہ کیا کریں. ہاں ہمارا ان چاہیے راؤ فی الاقوال الشاذہ تھی، تو کہتے ہیں یہ اقوال شاذہ کے بارے میں الشاذہ من الفقهاء الكبار الموثوقین الذين شهد لهم اهل العلم بالتفق، کہ جو کہ کیا ہوئے تھے اقوال شاذہ ان لوگوں سے صادر ہوئے ہیں جو فقہاء کبار تھے، الموثوقین، ٹھیک ہے نا، جن پہ اعتماد تھا، الموثوقین الذین شہد لهم اہل العلم بالتفقہ، کہ جن کے اہل علم نے تفقہ اور ورع کی ان کی گواہی دی ہے. فما بالک بالاقوال شاذہ من بعض من لا علاقۃ له بالعلم والفقہ، تو ان لوگوں کے اقوال کا کیا آپ کا خیال ہے جن کو دین سے کوئی علاقہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، علم اور فقہ سے. وانما قال ما قال بنا الاراء المتطرقہ، تو انہوں نے کہا ہے کیا بنا الاراء المتطرقہ غیر معقول معتدل آراء، والمتطرقہ غیر معتدل آ رہا، جیسے کہ ایک عام پروفیسر اٹھ کے کرنا شروع کر دے، کوئی باتیں کرنا کرے، او عواطف النفسیہ، یہ جذباتی نفسات میں، او علی ثقافات اجنبیت، یہ کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اجنبی ثقافتوں کے بدلا تمت الی الاسلام بصلۃ، جن کا رب کوئی نہیں ہے اسلام کے ساتھ ذرا بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب اٹھ کے اپنی باتیں کرنا شروع. آج کل ایک انجینئر علی مرزا نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی علمی آدمی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے شک جو مرضی کہتا رہے میں علمی کتابی فلاں جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا.
بس وہ صرف اور صرف کیا کرتا ہے، وہ چیزیں جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نا جو جو اس کو دو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، بس وہ اپنی رائے کے اوپر جو ہے نا فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں فیجب الاسب ارجع دلیلا اقوا حجت بنزل المصاد الشرعیہ اسلامیہ ومقاصد النبیلہ. تو جو شریعت کے وہ ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اچھا نمبر 13 یجب تجنب قبول ایت ضغوط نفسیہ. کہتے ہیں کہ جناب واجب ہے تجنب قول ایت ضغوط نفسیہ، یعنی نفسانی دباؤ کو کیا کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے. او خارجیت سیاسیت، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ اس میں سے خارجی جو ہے نا سیاسی جو ہے نا دباؤ وغیرہ جو ہوتا ہے، او شعبیت یا گروہی ان دا بیان حکم شرعی حکم کو بیان کرنے میں. آپ نے کسی سیاسی دباؤ کو برداشت نہیں کرنا، کسی جو ہے نا گروہی دباؤ کو برداشت نہیں کرنا، کسی علاقائی دباؤ کو برداشت نہیں کرنا فتویٰ دینے کے اندر. بالکل کلیئر کٹ جو ہے جو فتویٰ بنتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس میں سے آپ نے وہ فتویٰ دے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. سواء نکان ضغوط من المستفتین، چاہے مستفتین کی سے او من الشعب پارٹی کی طرف سے ہو، اور من الحکومات حکومت کی سے. فإن الافتاء تبلغ لرسالة اللہ تعالیٰ تبلیغ. فإن الافتاء یہ کیا ہے، یہ افتاء تبلیغ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وقت قال سبحانہ الذین، اچھا جی کہ جو ہے نا وقد قال سبحانہ فی الذین یعدون ھذا الواجب، ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ واجب ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ شہیدا. صرف اللہ سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا نہیں وہ کرنا کہ کسی کے دباؤ کے اندر آ کر ہوتے ہیں پریشرز آتے ہیں. اچھا پریشرز آتے ہیں ہمارے اوپر، میرے اوپر جو تھا یہ ایسا ہوا کہ جناب پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، یہ گجرانوالہ میں ایک مسجد بن رہی تھی. تو اسٹیشن کے 1984-85 کی مسجد بنی ہوئی تھی. تو اس میں سے کیا ہوا کہ جی گورنمنٹ کا ارادہ تھا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، کہ یہ مسجد جو ہے جو بنی ہوئی ہے یہ اس گورنمنٹ کی زمین بھی بنی ہوئی ہے اور اس کی اجازت نہیں لی گئی. کبھی بھی وہ نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ اب یہ انہوں نے نیا وہ تھا سی پیک کا وہ چل رہا تھا، وہاں پہ کوئی بلڈنگ بنانی تھی. تو پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ایک زور آ گیا کہ جی یہ مسجد غیر قانونی بنی ہوئی ہے، اس کو گرا دیا جائے. تو گجرانوالہ کے اندر علماء نے اس کی مخالفت کی کہ جی یہ تو اب اتنی پرانی مسجد ہے اور آپ لوگ جو ہے نا کبھی کسی کو اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی نے، لوگ ہمیشہ سے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، سارا یہ باقاعدہ مسجد بن چکی ہے سارا کچھ. اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جی یہ کبھی اس کی اجازت نہیں لی گئی. اور تو وہ بڑا ایک وہ تھا. تو منسٹر صاحب بھی پچھلے جو تھے یا اور لوگ بھی تھے ہمارے پاس آئے یہاں پہ جامعہ کے اندر کہ جامعہ شفیع فتویٰ دے دے. تو جامعہ نے پھر وہ ریلوے کے جی ایم صاحب تھے وہ میرے پاس پھر آئے جی، جامعہ انہوں نے مجھے میری طرف بھیجا کہ جی بتائیں. میں نے ان سے سارے وہ نقشے وغیرہ دیکھے، ساری چیزیں کر کے پھر اس کے بعد پھر میں نے مشورہ کیا جامعہ والوں سے کہ میں نے کہا کہ نہیں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جناب یہ مسجد جو ہے یہ بن چکی تھی اور ان کو کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا، کبھی انہوں نے اس پر وہ نہیں کیا، انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور اب جو ہے نا ان کو یہ یاد آ گیا کہ یہ بلڈنگ بنانی ہے تو کہتے ہیں مسجد تھوڑی سی جگہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ایک جگہ مسجد بن گئی ہے تو قیامت تک کے لیے کیا ہے وہ مسجد ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. تو ہاں اگر اجازت ہو تو اب یہاں پہ کیا تھا، اجازتاً صراحتاً نہ بھی پائی، دلالتاً ضرور پائی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ سارے ان کے افسر ہر کوئی آتا تھا، نمازیں پڑھتے تھے وہاں پہ، سب کچھ تھا. تو انہوں نے بہت زور لگایا کہ جی یہ کیا ہو جائے، جامعہ شفیع فتویٰ دے دے. کہ جی اس میں سے جامعہ شفیع کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی یہ شاید یہ فتاویٰ ادھر جو ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں جی، سرکاری فتوے بھی دے دیتے ہیں. میں نے خود کئی لوگوں سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ جی یہ کیا کر لیتے ہیں جی، جیسے سرکار کا جو وہ آتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. مجھے کسی ایک آدمی نے بھی نہیں کہا، میں نے جا کے کلیئر کٹ جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ان کے سامنے بھی باتیں کی، سب کے سامنے بھی، سب کو میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کیسے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم نے نہیں دیا فتویٰ کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے جو ہے جگہ کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. تو آپ نے کب کسی کے پریشر میں نہیں آنا نہ جو ہے. اور آپ اگر وہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے اندر ہیں، کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں،
یہاں پہ تھوڑا سا بھی خوف خدا کا معاملہ ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں اس چیز کو وہ کرتے کہ جی اس چیز کو وہ کریں. تو مجھے اس وقت بھی ایک بڑا محسوس ہوا کہ جامعہ نے بڑے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ کیا کہ ہم نے دیا، ہم نے کہا کہ نہیں تبدیل کر سکتے آپ جو ہے اس میں سے، آپ جو ہے ان سے جو ہے نا. پھر ہم نے یہی کہا تھا کہ جی آپ اس میں حکم جو ہے وہ دارالعلوم کراچی سے آپ پوچھیں، مفتک عثمانی صاحب سے، کیونکہ ان کا بار بار کہنا یہ تھا حکومتی جو وہ تھے عہدے دار جو تھے، اور یہ نہیں جی انہوں نے اجازت نہیں لی ہے، اجازت نہیں لی ہے، اجازت نہیں لی ہے ہم سے جو ہے نا، ویسے مسئلہ بن گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ مفتک عثمانی صاحب سے جو ہے نا اس معاملے میں رابطہ کریں، اور وہ وہاں سے جو ہے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں جو جس طرح فرمائیں. تو یہ کوئی وہ نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں پہ کبھی نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے نا، مجھے ایک مینیجر تھا جس میں پہلے ہی ایک وہ تھا کہ جی جامعہ شفیہ میں جی پریشرز کے اوپر فتوی لکھوا دی جاتے ہیں. ایک مفتی صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں سے، تو کہنے لگے کہ جی جامعہ میں نا پریشر کے اوپر فتویٰ لکھوا دیا جاتا ہے. جی میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا جامعہ، حالانکہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی وہ ہوتا ہے نام کیا لگا دیتے ہیں بعد میں پھر اداروں کے اوپر جو ہے نا. تو میں خود ہمیشہ سے، مجھے اب جو ہے وہ تقریباً 7 سال تو ہو چکے ہیں ہمیں جو ہے اس میں سے، ہم نے تو کبھی ایک فتویٰ بھی کبھی کسی کے پریشر پہ نہیں لکھا، کبھی بھی نہیں. جو وہ ہوتا ہے وہ کلیئر کٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ حکم ہے، شرعی حکم ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ وہ کریں گے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کسی کی وہ کیا کہ اس میں سے. تو اس لیے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، تو سنی سنائی باتوں پہ بھی کبھی نہ جائیں کہ جی وہ فلاں وہ فتویٰ آ گیا، یا کوئی اس طرح کے بعد اگر نرم کوئی فتویٰ آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی جہاں بھی گنجائش ہوتی ہے، تو لوگوں میں ایک بنا ہوتا ہے اچھا جی یہ کیا ہو گیا، یہ شاید جو لکھا گیا ہے نا فتویٰ، یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جی کیا ہوگا ان کے اوپر، ان کو کہا گیا ہوگا. حالانکہ کسی کے کہنے کے اوپر فتویٰ نہیں وہ کیا جاتا. تو کبھی کسی کی پریشر نہ برداشت کریں بالکل ان چیزوں کے اندر، صاف جو ہے نا. نمبر 4 اذا کان الاستفتاء يتعلق باصول الدین، کہ جب استفتاء اصول دین کے ساتھ ہو، او قطعیات الشریعہ یا قطعیات شریعہ کے ساتھ، الواجب ان یؤتى بدلیل من کتاب و سنت. تو اب کیا لاؤ گے؟ کتاب و سنت سے دلیل ہوگی نا، لا من کتب الفقہ فقط، صرف کتب فقہ سے نہیں لے کر آؤ گے. لأن الاصول، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ جو اصول ہوتے ہیں لا یجری فی الاجتہاد ولا تقلید، تو اس میں تقلید چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. وزاری کا سوال توحید، اب مثال توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کتب فقہ سے کتابیں لے کر آئیں گے؟ نہیں بھائی، توحید کے اندر تو ہم فقہ سے نہیں لے کر آئیں گے، ہم تو قرآن سے حدیث سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ورسالۃ والآخرہ فقط تحریم الخمر، ٹھیک ہے نا، والکذب والزنا وما شابہ ذلک. فاما اذا كان مثلا تعلق بالفروع الفقہیہ، ہاں اگر فروعات فقہیہ میں سے ہو، فیوز کرو چاہیے فیوز کرو چاہیے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، تو یہ کیا کرے کہ جی اس میں سے فیوز کی دلیلہ، تو ذکر کرے مفتی جو ہے من کتب الفقہ ولا باس باختصار علیہا. تو اب جو ہے نا اس میں سے یہ جو ہے اس میں سے تو خالی پھر اختصار کر سکتے ہیں آپ اس میں سے. اذا وردت علی المفتی فتوی غیری لیصدق، ہاں اگر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کسی اور مفتی کا فتویٰ آتا ہے تاکہ اس کی تصدیق کر دیں. جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک مفتی فتویٰ لکھتا ہے دوسرے درستہ سے وہ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ فالواجب ان ينظر هل المفتی الاول يليق بالافتاء ام لا، تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فتوے کے لائق ہے بھی یا نہیں. فان كان لا يليق بالافتاء، اگر وہ فتوے کے لائق نہیں ہے، فلا يكتب تصدیق ولا فتویٰ ہو، تو اب اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے آپ نے. اچھا یہ آج کل بڑا ہوتا ہے، لوگ مفتی ہوتے نہیں ہیں، اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، نام مشہور ہو جاتے ہیں، نام وہ لکھوا اپنے نام کے ساتھ. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پہ بھی جو مفتی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں میں کیا ہیں مفتی کے نام سے مشہور ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ فتویٰ لکھتے ہیں، وہ بھجوا دیتے ہیں کسی بڑے ادارے کے اندر کہ جی آپ تصدیق کرتے ہیں. ایسے اب کرنا نہیں ہے آپ نے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کریں گے، آپ کے نام کو استعمال کریں گے. وَإِنْ كَانَ جواب صحیح ہے، اگرچہ جواب صحیح بھی ہے، بل یکتب جواب اللہ ہدایت، الہ سے جواب لکھ دے اس کا، اسی جواب کے اوپر وہ نہ دے اس کو، اسی فتوے کو. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مفتی يليق بالافتاء، اگر فتوے کے لائق تھا، فلا يخلو اما يكون جواب صحیح عنده او لا، یہ جواب صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. فإن لم يكن جواب صحیح عنده، ٹھیک ہے نا، تو اگر جواب صحیح نہیں ہے تو یکتب علی ہدایت ایضا، تو یکتب جواب ایضا پھر بھی زیادہ. وإن كان جواب صحیح عنده فإما يكون الدليل الذي استدل بالمفتي الاول صحیح لا،
اب یہ دیکھیں گے کیا اس نے جو دلیل پکڑی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. فَإِلَّمْ يَكُنْ دلیل صحیح، ٹھیک ہے نا، اگر وہ دلیل صحیح نہیں ہے، او یحتاج الی اصلاح و تعبیر، یا اس میں کیا ہے، اس میں اصلاح اور تعبیر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، تغیر کی ضرورت ہے، یک تو جواب علیحدۃ، تو علیحدہ جواب لکھے متصیح دلیل فی هذا الحالة ایضا، واما اذا كان دلیل صحیح عنده ایضا ساق له ان یکتب الجواب الصحیح ان چاہیے ویوکل علیہ، تو اگر تو اس کی درست ہے تو پھر آپ کیا کر لیں، تو الجواب الصحیح، جو آپ نے دیکھا ہوگا فتووں میں لکھا ہوتا ہے الجواب الصحیح، دلیل بھی درست ہے، مفتی اہل بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یوکل علیہ اور اس پہ دستخط کرتے پھر. یہ بڑی ایک احتیاط کی وہ چیز ہے کہ آج کل لوگ نام بھی اپنا نام استعمال کرتے ہیں، جی مفتی جو ہے نا 1 مہینہ 2 مہینے کسی جگہ دارالفتہ میں بس بیٹھے اور جا کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیا تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں، جی مفتی صاحب جو ہیں، حالانکہ فتویٰ لکھنا آتا نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا پھر بھی جو ہے یہ ہوئے، ایسے بھی لوگ یہاں پہ بھی ہیں، لاہور کے اندر بھی جو ہے اپنے آپ کو ہمارے یہاں مشہور کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا جی، نمبر 16 دفع الحرج عن المستفتی قدر المستطاع، مستفتی سے آپ جتنا حرج کو دور کر سکتے ہیں کوشش کریں جی. دفع الحرج، کہ حرج کو دفع کرنا، المستفتی، مستفتی سے قدر المستطاع، جتنی اب استطاعت ہے. قال السیمری رحمۃ اللہ وینبغی للمفتی اذا رأى للسائل طریقا یرشد الیہ، کہ اگر کوئی طریقہ ہو تو مستفتی کو کر دو، اس کی طرف ہے وہ اس کو بتا دو، او ینبہ علیہ، تنبیہ کر دو، یعنی ما لم یضر غیرہ، اگر وہ غیر کو ضرر نہ پہنچاؤ، بغیر غیر ضررن بغیر حق، کوئی حق نہیں مارنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں جائز ہونے کا، لیکن یاد رکھنا کسی کا ضرر، کسی کا حق نہ مارا جا رہا. کمن حلف لا ينفق على زوجتی شہرا، مثال کے طور پہ خامد صاحب جو ہے نا غصے میں آ گئے، کہتے ہیں میں اپنی بیوی پہ 1 مہینے تک خرچ نہیں کروں گا، یقول اچھا، تو اب اس کو مفتی کو ہیلا بتاتا ہے، مفتی کہتے ہیں توتیہا من صداقہا او قرضا او بیعا ثم تبرئها، تو کہتے ہیں کہ دیکھ اب تو اس کو نفقہ تو نہیں دے سکتا، اگر نفقہ دے گا تو کیا ہوگا، مثال طلاق اگر کی طلاق واقع ہو جائے گی، تو اب تو کیا کر، یا تو اس کے حق مہر میں سے اس کو دیتے کہ یہ حق مہر ہے تمہارا جو ہے نا، تم اس میں سے خرچ کرو اپنا، یا کیا ہے او قرضن، یا کیا کرتے اس کو قرض دیتے، کہتے ہیں 1 مہینے کے لیے یہ فلاں چیزیں قرض دے رہا ہوں، او بے ان، پیسے دے رہا ہوں یا قرض جو ہے نا، او بے ان، یا اس کو کوئی چیز بیچ دے، پھر کیا کرے، سما تو رہے گا، پھر اس کا پیسے اس کو معاف کر دے. اب کیا ہوا، اس نے خرچ نہیں کیا، اس نے تو معاف کیا ہے، تو یہ کما حقا کما حقی ان رجل قال لابی حنیفہ رحمۃ اللہ حلفت انی اطعم امراتی فی شہر رمضان ای فی نہاری، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان کے اندر دن میں جمع کروں، قسم کھائی تھی، ٹھیک ہے نا، ولا اکفر ولا آسی، اچھا، اور نہ تو میں اس کو کفارہ ادا کروں گا اور نہ ہی میں گنہگار ہوں گا، نہ میں کفارہ ادا کروں گا، نہ تو میرے کو کفارہ آئے گا اور نہ ہی میں گنہگار ہوں گا. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، رمضان کے اندر اگر روزہ نہیں رکھ کے کرتا تو تب بھی گنہگار ہے، اگر روزہ رکھ کے کرتا ہے تو کفارہ آئے گا، تو اب یہ کیا کریں گے. فقال سافر بھی ہاتھ، انہوں نے کہا تھا، امام صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ تو ایسا کری رمضان کے اندر اس کے ساتھ سفر پہ چلا جائیں تو تیرے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا، اور تو اس کے ساتھ جمع کر لیں سفر کے اندر ہی، مثال کے طور پر کسی جگہ 1 دن کے لیے ٹھہر گیا، چلا گیا، 15 دن سے کم ٹھہرا ہوا تھا کسی جگہ کے اوپر، تو اب روزہ رکھنا اس سے ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر جمع کر لے گا تو نہ اس پہ کفارہ آئے گا، نہ گنہگار ہوگا، رمضان کا روزہ بھی کوئی اس مسئلہ نہیں ہوگا. الحاصل ان المستفتی ان اصیب بحرج، کہ مستفتی کا اگر کیا پہنچا، کسی تنگی میں پہنچا، فالمفتی یبین له مخرجا مشروعا يتخلص به عن الحرج، تو اس کو بیان کر دے تاکہ وہ حرج سے باہر نکل جائے. واستدل سرخسی رحمۃ اللہ، انہوں نے ابھی جب رہا قال، یہ جو ہے نا سال تو عبداللہ ابن عمر فقلت انا نقدم ارض الشام، کہ ہم ارض شام میں جاتے ہیں، ومان الوری کو سکال النافقہ، اور ہمارے پاس چاندی کے بھاری سکے ہوتے ہیں، فعندهم الورق الخفاف القاصد، اور ان کے پاس چاندی کے جو ہے نا کھوٹے سکے ہوتے ہیں اور ہلکے ہوتے ہیں. اچھا جی، افنبتا ورکم الاشط بتسعۃ ونصف، تو ہم یہ افنبتا ورکم الاشط، کہ ہم ان کے جو 10 سکے جو ہیں وہ 9.5 کے بدلے میں خرید سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ سود ہو جائے گا نا. فقال لا تفعل ولکن بی ورقک بذهب، تم ایسا کر اپنی چاندی کو نا، یہ سکوں کو پہلے سونے کے بدلے میں بیچ دے، واشتری ورقہم بالذهب، اور دعا کر لے ان کے پھر ان سونے کے بدلے میں ان کی چاندی خرید لے.
ولا تفارقها حتى تستوفي، اور تمہیں جدا نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے یہ بیساکھ ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا بائیں مشتی کو جدا ہونا اس سے پہلے قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے. وَإِنْ وَثَبَ فَصِبْ مَعَهُ، اگر وہ چل پڑے تو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی، یعنی اگر وہ چلتا ہے نا تو بھی ساتھ ساتھ چلتا رہیں جب تک کہ وہ تجھے پیسے نہ دے دے. وقال شخصی رحمۃ اللہ ففی دلیل رجوع ابن عمر عن قولی فی جواز التفاضل، یہ دلیل ہے کہ ابن عمر نے تفاضل سے رجوع کر لیا تھا. کما وہ مذہب ابن عباس، جیسا کہ ابن عباس کا مذہب انہ لا قیمۃ للجودۃ فی النقود. اور یاد رکھو کہ کسی جودت کا مطلب کیا ہے کہ مطلب کھوٹا پن اور کھرے پن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اچھا پیسہ پرانا نوٹ ہو نیا نوٹ ہو دونوں برابر ہوتے ہیں. وان المفتی اذا تبین جواب مسئول عنہ، اور مفتی اگر جواب دے دے جو بیان کے فلا باس ان یبین للصاحب الطریق الذی یحصل به مقصوده ما تحرز عن الحرام، اور اس کو کوئی ہیلا بتا دیتا ہے تاکہ وہ حرام سے بچ جائے، تو اس میں گنجائش ہے. ولا یکن هذا مما هو مضمون من تعلیم الحیل، کہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہو کہ ولا یکن هذا مما هو مضمون، کہ جو چیز مضمون ہے من تعلیم الحیل، حیل کی تعلیم سے. بعض مفتی حضرات کیا کرتے ہیں حرام کو جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں ہیلے کر کر کے جو ہے نا آپ کیا کر لیتے ہیں، تو بعض ہیلے مذموم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یاد رکھو بعض ہیلے مذموم ہوتے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. بل ہوا اقتداء، یہ کیا ہے، یہ جو ہیلا بتانا ہے یہ تو اقتداء ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لعامل خیبر، کہ عامل خیبر کو کیا کہا تھا حل بیت تمرک بصلۃ، کہ تم اپنی کھجوروں کو کیوں نہیں سامان کے بدلے بیچا. ثم اشتریت بصلۃ کا هذا التمر، پھر اس کے بدلے میں آپ کو پتہ نا خیبر کی کھجور کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا اس سے کہ اے اللہ کے رسول ہماری جو کھجور ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے وہ بہتر ہے باقیوں کے مقابلے میں، ہم کیسے بیچیں اس کو. یا تو اب اگر ایک سا کو دو سا کے بدلے میں بیچیں گے تو سود بن جائے گا. تو اس نے کہا نہیں ایسا کرو سامان کے بدلے میں بیچو اور سامان سے پھر کھجور. تو یہ ہیلا نہیں بتایا گیا. تو بعض ہیلے کیا ہوتے ہیں، بعض ہیلے مذموم ہوتے ہیں. بعض ہیلے مذموم ہونے کی کیا مراد ہے کہ دیکھو میں اس کے بتاتا ہوں اس کی ہیلوں کی مذموم ہونے کی کیا صورتیں بیان کی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کب آتی ہے؟ اگر آپ کے پاس مال پورا سال پڑا رہے تب آپ کو اوپر زکوٰۃ آتی ہے. اب ہوا یہ کہ مثال کے طور پہ میں یوں کہتا ہوں کہ آپ ایسا ہوا اللہ نے کیا ایسا کہ آپ مثال کے طور پہ جو ہے نا 10 ذی الحج کو آپ کا ہوا آپ کا پہلی دفعہ اتنا مال آ گیا جس پہ زکوٰۃ آتی ہے ٹھیک ہے نا 10 ذی الحج. اب آپ کو پتہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کیسے آئے گی کہ اگلے سال 10 ذی الحج کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے. اگلے سال 10 ذی الحج کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ سمجھے کہ چیز 6 ذی الحج پہنچی، خامند کو خطرہ تھا کہ او ہو میرے پاس تو جو ہے نا مثال کے طور پہ اس کے پاس خامند کے پاس نا 10 تولے سونا پڑا ہوا تھا، 10 تولے سونا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو کیا آ جائے گی زکوٰۃ آ جائے گی 10 اس کے اوپر، تو میں اتنی زکوٰۃ کیسے نکالوں گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کر کے آ گیا کہ اس نے کہا کہ 10 ذی الحج کو اس نے کہا کہ 10 ذی الحج سے پہلے مطلب 6-7 ذی الحج کو اس نے سونے کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیا کہ اس کو کہا کہ جناب یہ تم جو ہے نا اس کے کیا ہو مالک ہو. اچھا جی اب کیا ہوا جی وہ 4-5 دن گزرے، 4-5 دن گزرنے کے بعد کیا ہوا 10 ذی الحج گزر گئی، بیوی نے پھر دوبارہ اپنے خامن کو دوبارہ سے مالک بنا دیا کہ جی میں سونے کا مالک میں نے آپ کو دوبارہ سے بنا دیا. اب ہوگا کیا اس صورت میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. زکوٰۃ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ خامن کے پاس پورا سال وہ مال رہا ہی نہیں ہے. خامن کے پاس وہ کیا نہیں رہا پورا سال وہ مال رہا ہی نہیں ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ آئی نہیں ہے. یہ کیا ہے یہ ہیلا تو ہے لیکن یہ مذموم ہیلا ہے، یہ اس کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک نہیں ہے ہیلا. زکوٰۃ سے بچنے کی خاطر کیا کر رہے ہیں اس طرح کیا کر لیتے ہیں خامن بیوی کو مالک بنا دے، بیوی خامن کو مالک بنا دے، اس طرح جو ہے نا تاکہ کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلو جی ہم اس سے بچ جائیں گے. تو یہ اس میں سے ایسا ٹھیک نہیں ہے. نمبر 17 آ گیا اذا لم يتبين للمفتي جواب المسألة، کہ اگر مسئلے کا جواب واضح نہ ہو او اراد مستفتی ان يدل الى غیره، ٹھیک ہے نا کہ یا کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ یا مستفتی کیا کر رہا ہو، مستفتی یہ کہہ رہا ہو کہ مفتی کو اگر مسئلے کا جواب صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے یا مستفتی چاہتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر دیں مجھے کسی اور کا بتا دیں، کہ فالمناسب ان يدل المستفتی الى غیره کہ ادارہ کا مستفتی کو الى غیره من الذين يعتقدون اہلیتهم للافتاء، کہ جن کے بارے میں اس کو پتہ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں جناب ایسا کریں دارالعلوم کراچی سے پوچھ لیں، فلاں سے پوچھ لیں،
تو یہ جو ہے نا اس میں سے ہے. قال ابن قیم رحمۃ اللہ وهو موضع خطر جدا، یہ کیا ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته. دیکھو یاد رکھنا، یہ میں اگر کسی نااہل مفتی کی طرف لوگوں کو وہ کروں گا نا کہ آپ اس سے پوچھ لو، تو یہ کیا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس میں سے متسبب بن رہا ہوں اما الی الکذب علی اللہ و رسول فی احکامی، کیونکہ یا تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا آئے گا نا اس میں سے، اب القول علیہ بلا علم، یا اس پہ قول فہو انچائی فہو معین علی الاسم والعدوان، تو گویا آپ کیا کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو اسم اور عدوان کے اوپر. و اما معین علی البر والتقوی فلین الانسان الی من یدل علیہ ولیتق اللہ ربہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اس لیے کسی نااہل مفتی کی طرف آپ نے وہ بھی نہیں کرنا. اچھا چلو جی فلاں سے پوچھ، رشتہ دار ہے کوئی، پتہ ہے کہ اہل نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، بس ویسے ہی کیا بن گیا ہے، تو اس کی طرف اس سے پوچھ لو جی، ایسا نہ کریں اس میں سے. اچھا جی، اب آگے جی آداب و کتابت الفتویٰ، لکھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. ینبغی للمفتی ان یجتہد فی تحسین خطہ فی کتابت الفتویٰ، کہ جناب اچھے خط میں لکھیں. اچھا ہینڈ رائٹنگ اچھی کریں اپنی جو ہے، یا ٹائپ کریں اس کو. شروع میں تو میں تھوڑا سا کرواتا ہوں، ہاتھ سے لکھواتا ہوں، پھر اس کے بعد ٹائپنگ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. تو جو ہے نا تو اپنا خط اچھا بنائیں کہ اچھا ہو، لکھو صاف صاف نظر آئے. فإن حسن الخط يعين على فهم المراد، اس لیے کہ اچھا جو خط ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ مراد کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. وہ چاہیے وہ یسون عن الالتباس، اور بچاتا ہے اشتباہ سے. وإن له اصلا بالغ في كون عبارت مؤثرہ، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ عبارت کیا ہوتی ہے، اثر ڈالنے والی ہوتی ہے نا. وَلَئِنْ حَسَّنَ الرَّجُلُ خَطَّهُ بِنِيَّةِ أَنْ يَرْتَاحَ لَهُ الْقَارِئُ فَإِنَّهُ يُصَابُ إِنْ شاء اللَّهُ تعالیٰ. اور اگر آپ اس نیت سے اپنا خط اچھا کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو کیا ہوگا، راحت ہوگی، تو اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا، ثواب بھی ملے گا. ينبغي أن يكتب الجواب على نفس القطاع، سوال ہے کہ جو سوال جس صفحے پہ پوچھا گیا اسی پہ جواب لکھیں. اچھا اپنی طرف سے جو ابھی نہ کریں شروع میں. ولا يكتب على قطاع مستقل مهما امکان، جب تک ممکن ہو تب تک اسی جواب کے، اسی خط کے اوپر، اسی جو ہے نا صفحے پہ خط لکھیں. وذلك لئلا يمكن للرجل ان يزور سوالا اخر ويجلك بجواب المفتي. اگر آپ علادہ سے جواب لکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوال ہی بدل دے کہ میں تو سوال ہی یہ نہیں پوچھا تھا، میرا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے. اس میں سے کہتے ہیں یبدأ کتابت فتویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد والصلاۃ. تو کہتے ہیں کتاب بسم اللہ سے لکھو گے، شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے پھر حمد والصلاۃ وغیرہ جو ہے نا اس میں سے وہ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے کیا جاتا ہے. ینبغی ان تکون کتابت بحیث یؤمن معه الالتباس، کی کتابت ایسی کی جائے کہ جس میں کیا اشتباہ سے بچنا ممکن ہو. ینبغی ان یکتب عقب جواب واللہ اعلم، کہ آخر میں کیا لکھا جاتا ہے، دیکھیں واللہ اعلم بالصواب، نہ وکیل فی العقائد واللہ الموفق، عقائد ہوں گے تو واللہ الموفق آخر میں لکھے گا نہ وہ. اچھا یہ پڑھیں گے یوکتب فی آخر جوابی توقیعا مفہوما، سمجھ میں آنے والا دستخط آخر میں کرے. ویکتب فی آخر تاریخ الکتابت، اور کتابت کی تاریخ وغیرہ بھی لکھے آخر کے اندر، دستخط بھی کرے گا اور کتابت وغیرہ بھی جو ہے نا اس میں سے وہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. چلو جی اب یہ آ گئی، یہ تو بات بھی ختم ہو گئی. آگے چلتے ہیں جناب. کہتے ہیں کہ جناب آداب المفتی فی نفسہ، اپنی مفتی صاحب کو خود کیا کیسا ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب کو خود کیا کیسا ہونا چاہیے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے اب یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں الاول ینبغی للمفتی المنتصب، مجھے جو اس کو مقرر کیا گیا نا جو ہے، ٹھیک ہے نا، مفتی منتصب جو ہے، کہ این یحسن زیہ و لباسہ، کہ اپنی حیت اور لباس کو کیا کرے، اچھا کرے، گندا مندا نہ بنا ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کیا ہوں کہ جی جو ہے نا وہ 50,000 کا سوٹ پہن کے آ جائیں تو ہاں آؤ میں کیا ہوں، میں مفتی ہوں. یہ بھی آج کل مولویوں کو نا ایک وہ لت چڑھی ہے آج کل جو ہے نا، وہ کرتے ہیں لوگوں کے اندر اثر ڈالنے کے لیے، کیا کریں گے، اتنے کی حیثیت نہیں ہوتی جتنے کی کیا کرتے ہیں کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ گندا مندا بن کے جو ہے نا وہ آ جائے اس میں سے. تو یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے ہوں اس میں سے، ٹھیک ہے. تو یوسن زی یہو و لباس ہو، اپنی حیت اور لباس کو اچھا بنائے.
وہی اچھا یہ بتائیے کئی دفعہ ذالک بالتوجیحات الشرعیہ من مراد طہارت و نظافت ہے. اچھا اور اس میں سے آپ کیا کرے گا کہ بالتوجیحات الشرعیہ شریعت کو پہلے دیکھے ٹھیک ہے نا، میں مراد طہارت ہے، طہارت نظافت ستر العورت ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھے ٹھیک ہے نا. اب اجتناب الحریر وذاب اور ریشم اور سونے سے بچتے ہوئے، وثیاب التی تحتوی علی شیء من الشعر، یا ان کپڑوں سے بچے جو کفار کا شعار ہوتے ہیں، والمشابہۃ بہم، ہم سے مشابہت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب پینٹ ٹائی پہن کے آ جائیں گے تو اب یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں سے، لیکن ایسا لباس پہننا کیا ہے اچھا نہیں ہے کہ ان کے لیے، یا اگر وہ اس طرح کے کوئی لباس وغیرہ پہنتے ہیں جو کہ کیا ہے مشابہت پائی جاتی کفار کے ساتھ، تو ایسے لباسوں سے کیا کریں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اچھے لباس پہنے، صاف ستھرا لباس ہو اور اس میں سے جو ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے بتایا نا کہ وہ جی اچھے لباس کے چکروں کے اندر کے یہ جو آج کل، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں نے مار دی ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جو تکلفات میں جی ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ جو ہے نا مولویوں کے اندر جو ہے کہ جن کے جو سوٹ ہوتے ہیں، جن کے سلے ہوئے جو سوٹ ہوتے ہیں ان کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ 50 100 سوٹ ان کے کیا ہوتے ہیں سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے جس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں تو اسی رنگ کی پگڑی ہے، اسی رنگ کی جرابیں ہیں، اسی رنگ کی تسبیح ہے، اسی رنگ کی جو ہے نا یہ سارا بالکل ہو بہو. ایسے بھی ہیں علماء، میں خود جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جو ہے کہ وہ سر سے لے کر جو ہے نا اس میں سے پاؤں تک جو ہے نا بالکل جو ہے نا، اور نکلیں گے تو آدھا ایک گھنٹہ پہلے تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ باہر نکلیں گے. تیار ہونے کے لیے جی 1 گھنٹہ لگائیں گے، اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلیں گے. یہ جو ہے نا، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے آج کل جی علماء کو کیا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو، ان کی عزت اور احترام ہو، لوگوں ان کے جو ہے نا وہ کریں. بھائی عزت اور احترام کا تعلق صرف لباس کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے وہ بن گئے کہ بس آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے پہنتے ہیں، بس ٹھیک ہے. تو جو آدمی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. اور جو اسی اس میں لگے رہتے ہیں کہ جناب علی ہم کیا کر رہے ہیں، اور اتنے کا سوٹ ہی ہونا چاہیے کم سے کم، ہمارا پلان ہی ہونا چاہیے. اس چیزوں نے جو ہے نا دین کو یہ وہ ہو جاتی ہے، دین الٹا جو ہے نا ایسی جگہوں کے اوپر جا کے چند لوگ آپ کو صرف واہ واہ کریں گے، باقی جو ہے نا لوگ متنفر ہو جائیں گے. لوگ ابھی بھی علماء کی سادگی سے، چاہے کتنا ہی امیر آدمی ہے یا جو بھی ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے ہیں، سادہ ہیں، لوگ ابھی بھی متاثر ہوتے ہیں. مفتخر عثمانی صاحب کتنے ماشاء اللہ نے کتنا پیسہ دیا ہوا ہے، لیکن ان کی سادگی آپ دیکھیں تو ابھی بھی لوگ کیا ہوتے ہیں متاثر نہیں ہوتے. کیا ان سے، کیا ان کی سادگی کو لے کے دیکھ لو متاثر نہیں ہوتے؟ کیا وہ کسی کی محتاج ہے ان چیزوں کے؟ اس طرح کے جو ہے نا وہ تیار ہونے کے اندر یہ ان کی تیاریاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی جو ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا قال الکرافی رحمۃ اللہ یم یکون حسن زی عدد وضع شریع، وضع شریع کے مطابق ٹھیک ہے اچھی حیت اختیار کرے. فإن الخلق مجبولون على تعظیم سور ظاہرہ، اس لیے کہ یہ مجبولون کا مطلب ہے لوگوں کی جبلت میں فطرت میں ہوتی ہے کہ وہ اچھی صورت ہوا کرتے ہیں، اس کے متاثر ہوتے ہیں. وتعلم یا عظم من نفوس الناس سے، جب لوگوں کے دلوں میں عظمت نہیں ہوگی، لا یقبلون علی الاعتداء به، تو اس کی اقتداء نہیں کریں گے، چاہیے اعتداء به والاقتداء بقولی، تو اقتداء بھی نہیں کریں گے، اس کو قول کی ہدایت بھی نہیں حاصل کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، میں بتا دیا کتنا گندا ہو کے باہر نکل ہے، کہ میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں، میں تو گندا جو ہے نا لباس پہن کے آ جائے جی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، استری کپڑے ہیں نہیں ہیں، بس بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں سے، میں بڑا سادہ آدمی ہوں. ایسا بھی نہ کرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جناب وہ بن کے جو ہے نا اتنا بن جائے کہ بس لوگ جو ہے نا کہیں کہ جناب یہ کون سے وہ آ گئے. الثانی وينبغي أيضا أن يحسن سيرته،
نمبر 2 لباس تو ہو گیا، اب اپنی سیرت بھی درست کیجیے. وَيَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مُوَافِقَةً لِلشَّرِيعَةِ، اور آپ اعمال کو شریعت کے موافق کیجیے. وَيُثْبِتَ أَقْوَالَهُ بِمِيزَانِ الشَّرْعِ، اور کیا کرے اپنے اقوال کو شرع کی میزان کے اوپر ذرا ناپے کہ جناب میری جو باتیں ہیں کہ کیا شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. فَإِنَّهُ بِمَنْصَبِهِ مِنَ الْبِيَانِ عَنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ فَإِنَّهُ بِمَنْصَبِهِ مِنَ الْبِيَانِ عَنِ اللَّهِ يَكُونُ قُدْوَةً لِلنَّاسِ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فَإِنَّهُ بِمَنْصَبِهِ مِنَ الْبِيَانِ عَنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا اس میں یکون قدوۃ، یہ مقتدا ہے للناس فیما یقول و فیما یفعل. لیکن لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر عالم کے لیے ہی ہوتا ہے کہ جناب، اور مفتی جو ہے پھر زیادہ اس کے لیے ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب لوگوں کو کہیں یہ نہ کرو، خود گالیاں نکال رہے ہوں، اخلاق اچھے نہ ہوں، تو کیا لوگ کیا کہیں گے یار یہ عمل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کہتے ہیں فیصل بفعل قدر عظیم من البیان، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرے قدر عظیم من البیان ولا یکفی ان تکون افعال و افعال المقتصدین، درمیانے درجے کے افعال نہیں ہونے چاہیے اس میں سے، بل ینبغی ان یکون سابق مع السابقین، یعنی اس میں کیا ہونا چاہیے، بڑھنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. لأن الانظار الیہ مصروفۃ، مائل ہیں اس کے بعد نفوس الاقتداء بہدیہ موقوفۃ، بہدیہ موقوفۃ، اس کے راستے کے اوپر کیا ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں اسی لیے میں خود بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ جناب مفتی بننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جناب آپ ذکر اذکار ہی نہ کریں، مفتی مطلب کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیا کریں نوافل ہی نہ پڑھیں. آپ اگر صرف آئیں گے نماز پڑھی اور آپ نکل گئے جو ہے تو لوگ دیکھیں گے مفتی صاحب کون سی نوافل پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے نوافل پڑھنے کی، تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ نوٹ کرتے ہیں. یہ مفتی صاحب جو ہے نا سنت کے مطابق نماز نہ پڑھیں تو لوگ بھی کیا کریں گے، کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو آپ وہ بھی اس طرح ہی وہ کر رہے ہوں گے. سنت کے مطابق نماز ہونا، شریعت کے مطابق اپنے اعمال، افعال، اقوال، ہر چیز جو ہے نا کیا ہونے چاہیے آپ کے سنت کے مطابق ہیں، تو بس یہ جو ہے اس میں سے. اچھا جی، ينبغي للمفتي أيضا أن يصلح سريرته، کہ جناب مناسب مفتی کے لیے اپنے اخلاق بھی سریرته اخلاق درست کرے. ويستحضر النیات الصالحة من الخلافة عن رسول الله في البيان، اور ان نیات کو کیا کرے جو کہ جو ہے نا حاضر کرے، جو کہ کیا ہے حضور کے نائب ہونے کے اعتبار سے. والوفاء بعہد اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے. واصلاح احوال امت المختارہ، اور امت کے احوال کی درستگی کے حوالے سے. حسب احکام اللہ تعالیٰ کے احکام. ولیکن ہم ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے، طلب اور رضوان اللہ تعالیٰ فی کل شیء. اچھا جی، ہاں اب یہ بھی نہیں ہے، نیت کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا. دون اکتساب مدح الناس، لوگوں کی تعریفیں نہیں ہو، لوگ میری بڑی تعریفیں کریں گے، میں تو بڑا ہوں. وجلب شہرت، اور شہرت حاصل نہیں ہونی چاہیے. وسمعت، اور ریاکاری سے بچے. یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کے اندر، آج کل کے علماء کے اندر جو ہے، کیونکہ آپ لوگ سارے ماشاءاللہ علم دین والے ہیں، یاد رکھیں آج کل کی میں نے 2 بیماریاں بڑی دیکھی ہیں علماء کے اندر، طلب مال اور طلب جاہ. طلب مال اور طلب جاہ، ٹھیک ہے نا، تو 2 چیزیں بڑی زیادہ پائی جاتی ہیں. حرص ہوتی ہے مال کی جو ہے، اور جاہ کی جو ہے. اچھا بعض ایسے ہوں گے جن میں طلب مال نہیں ہوتی ہے، لیکن طلب جاہ سے شاذ و نادر علماء محفوظ ہیں. طلب جاہ، شہرت، نام و نمود، واہ واہ فلاں، یہ ہو جائے، ہوں گے غریب بھی لیکن کیا ہوگا، اور مال کی تو شہرت میں نہیں ہوگی، طلب بھی نہیں ہوگی، نہیں پرواہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جاہ کی طلب بڑی ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، پوسٹروں پہ آ جائے، فلاں ہو جائے. اسی لیے کیا ہوتا ہے، آپ دے دیں کسی مولوی صاحب کو جو ہے نا اسپیکر دے دیں، ان کو کہیں گے جی آپ نے صرف 5 منٹ بات کرنی ہے. مجال ہے کہ وہ آدھے گھنٹے سے پہلے اسپیکر چھوڑ دیں، آدھے گھنٹے سے پہلے چھوڑ دیں، تو بار بار یہ کہہ رہے ہوں گے جی ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے. 5 منٹ کی بجائے کیا کریں گے، آدھا گھنٹہ لے کے چلے جائیں گے. یہ کیا ہے، اپنے نام کی خواہش ہوتی ہے نا کہ واہ واہ ہو جائے بڑی. بھائی میں نے 5 منٹ اگر بات کی تو لوگوں کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا. دعا کرائیں گے تو اب دعا کیا ہوتی ہے، ایسا ہو کہ مجمع کیا ہو جائے، بس لٹ پٹ جائے، ایسا ہی دعا ہونی چاہیے، رو رو کے پاگل ہو جائے کہ اس میں سے جو ہے. تو اب جو ہے نا اپنے آپ کو وہ دے رہے ہوتے، تسلی یہ ہوتی ہے جناب ہم تو دعا جو کرائی تھی اصل میں اس لیے کہ تاکہ اللہ کے سامنے رونا لوگوں کو ہے.
بھائی دل سے بھی پوچھو کہ یہ کیا تھی، کہ واہ واہ کس کی تھی، میری واہ واہ ہو جائے. یہ جو ہے نا وہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے. اور کوئی خاموش دعا کروا دے، آپ دیکھیں ذرا اس کو کیا کہیں گے لوگ، کہیں گے یار دعا ہی نہیں آتی اس کو، یہ تو جو ہے نا بس خاموش دعا کراتی ہے، اس میں تو کوئی رونا دھلانا تو ہوا ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے بچنا بڑا ضروری ہے. میں نے کہا ریاکاری جو ہے نا اور سما اور جو ہے نا ایسی شہرت کو طلب کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بعض لوگ ہوں گے مطلب کروڑوں پتی ہوتے ہیں، بعض علماء کے اندر بھی جو ہیں اس میں سے بھی، لیکن کیا ہوگا طلب شہرت پھر بھی کیا ہے، وہ شہرت کی وہ تھی. آپ ہلکا سا کسی جگہ کے اوپر ان کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے کہ نہیں جی، بعض دفعہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کما ینبغی لہ ان یدافع النیات الخبیثۃ، جیسا کہ اس کے لیے مناسب ہے کیا کرے، خبیث نیتوں کو دور کرے. من العلو فی الارض، زمین کے اندر بڑائی کی ہے ایسا. والتمتع بتعظیم الناس، اور نفع اٹھانا لوگوں کی تعظیم کی وجہ سے. وتحصیل ثنائهم ومدحهم، اور لوگ بھی تعریف کریں اس میں سے. اول حصول المنافع المالیت، یا منافع مالیہ حاصل کرے. والمقاصد المحرمہ، یا حرام جو ہے نا مقاصد کو حاصل کرے، یعنی مقصد کمانے کے ذریعے جو ہے. وہی قلب مما قد، اچھا جی، اور اس لیے مناسب ہے اس کے لیے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں. مما قد یارز لمن یتولی مثل هذا المنصب، ٹھیک ہے نا. ایسے منصب کے اوپر جب آدمی آتا ہے تو اس کے اوپر دل میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. من الغرور والکبریا، اور غرور آتا ہے، کیا بڑائی تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وتعالی عباد اللہ، بندوں کے اوپر کیا تعالی، میں نہیں جانتے کون ہوں. مشابہۃ الفضلاء، ٹھیک ہے نا. اور اہل اقتدار کی مشابہت پائی جاتی ہے. مشابہۃ الفضلاء ذوی الاقدار، دیکھو نا آپ لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے ان کے ساتھ آپ کو مشابہت پائی جا رہی ہوتی ہے. ومن الاعجاب، اور دل میں کیا ہونا، عجب ہونا. عجب کے نا دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اپنی بڑائی جو ہے نا، لوگوں پہ ظاہر بھی نہیں کر رہا تھا لیکن دل میں ہو رہا ہوتا ہے. وما یقول وما یجیب به، کہ جو کہتا ہے، جو جواب دیتا ہے، مزہ آ گیا آج کا جواب میں نے بڑا کمال کا دے دیا، آج تقریر میری بڑی کمال کی ہو گئی. آہا، دل میں جو ہے نا خوشیاں. وخاصتاً ان اجاب، اچھا جی، وخاصتاً ان اجاب فاحسن الجواب، خاص طور پر جب اس نے جواب دیا اور بڑا زبردست جواب دیا. حیث کسر غیرہ عن معرفت الصواب، ٹھیک ہے نا. حیث کسر غیرہ، ٹھیک ہے نا، کہ دوسروں نے کیا کیا تھا، صحیح بات کرنے کے اندر کیا کی تھی، تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، اس نے جواب ٹکا کر دے دیا. ایسا جواب کہتا ہے میں نے چپ کرا کے رکھ دیا آج تو، ٹھیک ہے نا. ونقل ابن حمدان الامام سنن تعالی انه قال فتنة الجواب بالصواب، یاد رکھو. سہنون رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الجواب بالصواب، درست جواب دینے کا فتنہ، اشد، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے من فتنۃ المال، مال کے فتنے سے. ٹھیک ہے، یہ اس مال کی فتنے سے زیادہ ہوا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، اور یہ یاد رکھیں یہ ایسے حاصل نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں. جب تک کہ کسی شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ ہو، اور شیخ بھی ایسا نہ ہو کہ صرف ذکر اذکار کے اوپر لگائی رکھے. شیخ وہ جو کیا کرے، آپ کی اصلاح کروائے باطن کی جو ہے. بعض شیخ ہوتے ہیں صرف ذکر اذکار دے دی، بس ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو جی، وہ تو اور کیا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. ہم تو ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ہم تو 10,000 دفعہ یہ کرتے ہیں، 20,000 دفعہ یہ کرتے ہیں. وہی تکبر کیسے دور ہوگا، حسد کیسے دور ہوگی، ریاکاری کیسے دور ہوگی، اور جو ہے نا عجب کیسے دور ہوگا. اور وہ کیا کرے، ان کی کھچائی بھی کرتا ہو، پوچھتا بھی ہو کہ ہاں جی آپ جو ہے یہ کہ کیسے جو ہے نا اس میں سے کر رہے ہیں. دیکھتا کسی چیز کے اندر کسی جگہ پہ بڑائی دیکھی آپ نے، یہ نہیں کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے جناب جو مرضی کر رہے ہیں آپ جو ہیں، بس آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مرضی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بغیر شیخ کے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے تمام اکابر نے کیا کیا ہے، شیوخ سے تعلق قائم کیے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ جا کے اپنی اصلاح کروائی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم تھے، ٹھیک ہے نا، قافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، قافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، یعنی تیسرے درجے تک آپ نے سمجھے کیجیے. لیکن ہمارے سارے اکابر دیوبند جو تھے حضرت حاجی صاحب سے بیٹھ ہوئے. تو کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیوں چلے گئے، ان کے پاس کیوں چلے گئے، آپ کیوں ان کے پاس چلے گئے، آپ لوگ اتنے بڑے عالم ہیں سارے، معاشر گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ،
ٹھیک ہے نا. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے حضرات، اتنے بڑے بڑے جو وہ تھے، یہ سارے حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے. اور یہ کیا بات ہے، وہ تو آپ لوگ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور وہ تو غیر عالم ہیں. انہوں نے کہا ہماری مثال ایسی ہے کہ جس کو کیا ہوتی ہے، کھانے پکانے کی ترکیبیں تو ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کھانے پکانے کی ترکیبیں تو ساری آتی ہیں، اسے یاد کی انہوں نے، لیکن کھانا بنانا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس کی کوئی وہ نہ ہو اس میں سے. اور حاجی صاحب کی مثال یہ ہے کہ ان کو ترکیبیں تو یاد نہیں، لیکن وہ کھانا بڑا بہترین بنا کے جو ہے نا وہ کھلا بھی دیتے ہیں. آگے کھانا بنا کے کھلا بھی دے، وہ عمل کے نظر ہی اصل تو کھانا کھانا ہے نا، اور کھانا بنانا ہے، اور وہ کرنا ہے. ترکیبیں آپ کو ہزاروں آتی ہیں، یہ اتنی چیزیں ڈال دیں. تو عاشق عالم کا بھی کیا ہوتا ہے. جو لوگ اصلاح نہیں لیتے طالب علمی کے اندر، اور اسی طرح ہی تو عالم بننے کے بعد وہ اصلاح بہت کم لیتے ہیں، یا مفتی بننے کے بعد تو بالکل ہی نہیں لیتے، پھر تو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ جناب ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، علماء سے سنتا ہوں، یہ تو یہ تکبر ایسے تو نہیں ہوتا، بس بری چیز ہے تکبر، ریاکاری بری چیز ہے. حدیثوں میں آئی ہیں نا باتیں، ساری چیزیں موجود ہیں، بس اس پہ بندہ وہ کرے، عمل کرے. اور آج کل کسی جگہ نہیں ہوتی جی اصلاح، بہت وہ ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے لوگوں سے سننے میں آتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت قیامت تک کرنی ہے نا. جب قیامت تک کرنی ہے تو جس طرح اس کی ظاہری حفاظت کا انتظام ہوگا، اس کی باطنی حفاظت کا بھی انتظام ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مشائخ قیامت تک آتے رہیں گے، علماء قیامت تک باقی رہیں گے، مشائخ قیامت تک باقی رہیں گے. اگرچہ کیا ہوگی، کمی ہوگی. آج کے زمانے میں اگر آپ جنید بغدادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو جنید بغدادی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں تو ہمیں اپنے ایسے شیوخ بھی مل جائیں گے جو ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. ہاں، وہ ڈھونڈنے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ مشورہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے نا کہ جی کہاں جائیں. ہر ایرے غیرہ ہر جگہ جو ہے نا وہ پسی لوگوں کو دیکھا دیکھی، مشہوری، فلاں جو ہے نا فوراً بیعت ہو گئے کسی جگہ کے اوپر، جی بڑی مشہور جگہ نام ہے جی، چلو جی وہاں پہ جا کے بیعت ہو گئے. بھائی اصلاح کیسے ہوتی ہے، اصلاح ہو بھی سکتی ہے آپ کی وہاں پہ کہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو دیکھا نہیں ہے آپ نے. ضروری ہے. اس لیے پہلے بھی میں نے وہ کہا تھا، تسہیل قصد السبیل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ تسہیل قصد السبیل، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. تسہیل قصد السبیل، اس سے پڑھ کے پھر بندہ تلاش کرے، پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا کسی جگہ جو ہے نا وہ بیت کا تعلق قائم. بیت ہونا ضروری نہیں ہوتا، اصلاح لینا ضروری ہے، اصلاح لینا ضروری ہے. کلام عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی پھر السلام علیکم.